جانشین مصطفیٰ، یار غار مزار، رمز شناس نبوت، پاکیزہ اور معطر، صدیق اکبر، خلیفہ مسلمین، خلیفۃ المؤمنین، فدائے ذات مصطفیٰ، پروانے ذات رخ مصطفیٰ، دنیا کے سب سے مقدس ترین ہستی کے قریب ترین دوست، خلیفہ راشد، انبیاء سابقین کے بعد روئے زمین میں سب سے افضل، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا اعزاز حاصل کرنے والے میرے نبی کے ساتھی، ایمان والوں کے خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وفات ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنا کوئی خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن ابو بکر صدیق میرا بھائی ہے اور میرا دوست ہے۔ بقول اقبال، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں میں مبعوث فرمایا، لیکن تم لوگوں نے مجھے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ ایک صدیق اکبر تھا جس نے کہا، صدقت یا رسول اللہ، حضور جو آپ کہتے ہیں وہی سچ ہے دنیا کا، وہی کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مال و جان اور سب کچھ قربان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور نے فرمایا، مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہ دیا، اتنا کسی کے مال نے اسلام کو نفع نہ دیا جتنا مال صدیق اکبر کے مال نے اسلام کو نفع دیا۔ اور فرمایا، جب حق کا اظہار کرنا بہت مشکل تھا، جب حق کا اعلان کرنا بہت مشکل تھا، فرمایا اس زمانے میں اگر میرے ساتھ کوئی کھڑا رہا تو وہ ابو بکر تھا، اگر اس زمانے میں کسی نے محمد رسول اللہ کی مدد کی تو وہ ابو بکر تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میری امت پر یہ واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا احترام کریں اور ابو بکر کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، تو کل حوض کوثر پر بھی میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، اور غار میں بھی تو میرا ساتھی تھا۔ اور فرمایا، میری امت کا سب سے رحم دل ترین انسان ابو بکر ہے، اور قربان جائیں جناب صدیق اکبر کی عظمت پر۔ اور کیا لال جنا اس ماں نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پوری امت کو دیدار عام کروائیں گے اور ابو بکر کو دیدار خاص کرایا جائے گا۔